میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے. میرا اشارہ اسی کہ عمران ناکام ہو جاتا ہے، عمران کو ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے، عمران کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اسے اتنا ذلیل و رسوا کر دیا جاتا ہے، وہ اتنا تھک جاتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. موقع تو گنوا دیا آپ نے. مس کر دیں. ایک کام اس نے کر دی، یہ نوید ہو ان لوگوں کو جو اچھے دنوں کی آس لگائے بیٹھے، اور یہ بری خبر ہے ان لوگوں کو جو عمران کو سب سے بڑا خطرہ سمجھ رہے ہیں. کیوں؟ یاد رکھیے the damage has already been done. عمران نے جو نقصان انہیں پہنچانا تھا نا، سوئے ہوئوں کو جگانا تھا، وہ اس نے جگایا. حمام کا دروازہ اس نے جاگنا اصل چیز. جس نے جاگ کے اٹھ کے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اتنے سال سے سویا رہا ہوں، یہ کیا ہوتا رہا میرے پیچھے. آپ کی وزڈم کیا کہتی ہے، کاش آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وزڈم جو ہے تھوڑی سی خدا کو پہچاننے کی ہے. سب سے بڑا انڈیکیٹر یہ ہے کہ عمران اسی دور میں کیوں آیا ہے. یہ عمران وہ نہیں ہے جو آپ کو نظر آتا ہے. بالکل صحیح. I agree to that. یہ ایک نیا آدمی ہے، اس کی شکل عمران جیسی ہے. ٹرسٹ می، یہ ورچوئل ہے، سمجھنے کی کوشش میں کریں. بالکل یہی بات، بالکل پاکستان میں جتنی اس میں صلاحیتیں ہیں یا جتنا نہیں کچھ نہیں خدا نے اس میں کو کوئی عطا کیا ہے، صلاحیت نہیں ہے جو کسی اور. یقین کیجئے اس کے گاہک ہیں ہی پاکستان میں، اس کی دکان صرف پاکستان میں چل سکتی ہے. وہ کیا کر سکتا تھا؟ لوگوں کو سوئے کو جگا سکتا تھا. ایک ہم ہی تھے جو گہری نیند سو رہے تھے، اس نے ہمیں جگا دیا. انڈینز کو تو نہرو نے جگا دیا تھا، ولہ بھائی پٹیل نے جگا دیا تھا، ابوالکلام آزاد نے جگا دیا تھا، رئیس کسر نرسیما راؤ نے نکال دی تھی. ہمیں کسی نے نہیں جگایا، کوئی آیا ہی نہیں. پیدا ہوئے تو یتیم تھے، اس کے بعد جو بھی تھے وہ سارے رجیم چینج کا حصہ بنتے چلے آئے. انڈیکیٹرز بے شمار ہیں جو جی یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ قوم جاگ رہی ہے، عمران کی رسپیکٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے خلاف جو محاذ آرائی کی جاتی ہے اس کے خلاف نہیں، اس کے حق میں استعمال ہو رہی ہے. ایک چیز بڑی اہم ہے، آپ کی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں ضروری سمجھتا ہوں، یہ جو ینگسٹرز ہیں نا، عمران کے چاہنے والے، اس کے عشق میں مبتلا، یہ ان کا ہاتھ چومنے کو دل چاہتا ہے کہ انہوں نے عمران کے شعلے کو جوان رکھا ہے، اس کے شعلے کو الائیو رکھا ہے. ایکچولی اگر ایک بڑا مقصد اگر آپ کا پاکستان کو بچانا ہے تو پھر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی نیگوسیشنز کر لیں. اس وقت ریکنسیلیشن کا ٹائم ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ. السلام علیکم، گڈ ایوننگ. آپ سب کی خدمت میں عروج راجپوت آج کا پروگرام لے کر حاضر. آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. زیادہ تر لوگ ان کو خبرناک سے بھی پہچانتے ہیں. جی ہاں، بالکل آپ پہچان گئے ہیں. ہمارے ساتھ آفتاب اقبال صاحب موجود ہیں اور ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے اتنے بزی ٹرپ میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا. ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. شام جی، اینڈ تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. میں آپ کو اور آپ کے ویورز کو نئے سال کی مبارکباد بھی پیش کر رہا ہوں. تھینک یو. بات تو ہم کرنا چاہتے ہیں آج کل سب لوگ پاکستان کے بارے میں. اس کے حوالے سے 2-3 سوالات ہیں سارے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے. سب سے پہلے یہ کہ اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے یعنی نیئر فیوچر میں کوئی ہوپ دکھائی دیتی ہے؟ کس حوالے سے؟ پازیٹیو سے مراد کیا پاکستان ڈیفالٹ سے بچ جائے گا، پاکستان کی معیشت سمر جائے گی، اوور آل یا پاکستان کا سیاسی گند، میں اسے کہتا ہوں سیاسی گند جو ہے وہ سمیٹا جائے. آپ اسے یوفیمائز کر رہی ہیں، آپ اسے اسٹیبلٹی کہہ رہی ہیں، لیکن allow me to use these words کہ جو گند ہم نے کھلار رکھا ہے اس کو ہم سمیٹ پائیں گے یا نہیں. تو اس حوالے سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں پاکستان سینٹر آف گریوٹی بنا ہوا ہے آج کل، بلکہ میں سمجھتا ہوں ایپی سینٹر بنا ہوا ہے ہر معاملے کا. تو ایک روحانی سی بات ہے، پاکستان کے معاملات روحانیت سے، اسی زاویے سے، اسی اینگل سے دیکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے بننے میں بھی روحانیت بہت انوالوڈ تھی، پاکستان کے سنورنے میں بھی روحانیت انوالوڈ ہے، اور اگر خاکم بدہن پاکستان تباہ ہوا تو اس کے اندر بھی روحانیت انوالوڈ ہے. تو پاکستان کا جو بگاڑ ہے نا اس کو دیکھنا پڑے گا کہ آخر اچھی خاصی سلطنت، اتنی آئیڈیل مملکت، ناٹ سلطنت، ایک آئیڈیل لوکیشن، ہر طرح سے وسائل سے مالا مال، کام کرنے کی لگن بے پناہ، تو اس کے باوجود اتنی شاندار جیو اسٹریٹجک لوکیشن، اور پھر ہم ان حالوں میں کیوں پہنچے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں سے آزما رکھا ہے. پاکستانیوں کو اس نے قسمہ پرسی کی آزمائش میں ڈال کر بھی آزمایا، فراوانی کی آزمائش میں ڈال کر بھی آزمایا، آسانی کی آزمائش میں بھی ڈال کے آزمایا. پاکستانی بدقسمتی سے ہر آزمائش پہ فیل ہوتے رہے، فلاپ ہوتے رہے بری طرح. اللہ تعالیٰ تو موقع دیتا رہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جنروسٹی، اس کی بینیولنس کا تقاضا ہے کہ وہ تو ایک جگہ نہیں رک جاتا نا، وہ تو موقع دیتا رہتا ہے. ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم اتنے گناہ کر چکے ہیں کہ ہمیں اب کیا اس نے معاف کرنا ہے، یا ہم نے اتنی برائیاں کی ہیں، فلاں دوست ہے میں نے اسے اتنی دفعہ ڈچ کیا ہے، وہ مجھے کہاں معاف کرے گا. تو اسی طرح کہ جیسے آپ ہیں ویسا وہ ہے،
لیکن اللہ کے معاملے میں ایسا ہے نہیں. ہم جہاں مایوس ہوتے ہیں ہماری نیگیٹو مارکنگ وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یعنی یہ میری رحمت سے مایوس ہو رہے ہیں, ان کا مطلب یہ مجھے اپنے حساب سے ناپ رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے, پاکستانی قوم کا مطالعہ کرتے ہوئے, اپنی تاریخ کو بڑے غور و خوض سے, میں تاریخ پڑھتا نہیں, میں تاریخ انالائز کرتا ہوں, میں چیزوں کو ریلیٹ کرتا ہوں, کو ریلیٹ کرتا ہوں. اور ایسے ایسے حکمران ہو گزرے ہیں کافی سال پہلے کہ میں انہیں سمجھتا ہوں کہ وہ بدترین حکمران تھے. جو پہلی اینٹ لگائی گئی تھی یہ 50s ارلی 50s میں آغاز جو کر دیا گیا تھا, اور آغاز ایوب خان سے ہوا تھا. کبھی پاکستانی تاریخ جب بے لاگ تبصرہ کرے گی, مورخ اور مبصر جب بلا خوف اس کے اوپر رائے زنی کریں گے, چاہے وہ سایہ شمشیر میں ہی بیٹھے ہیں, تو ایوب خان کو کبھی معاف نہیں کریں گے. ضیاء الحق کو معافی ہو سکتی ہے, یحییٰ کو معافی ہو سکتی ہے, مشرف کو ہو سکتی ہے, ایوب خان کو نہیں. حالانکہ میرے انتہائی عزیز دوست ایوب خان کے انتہائی قریبی دوست ہیں, اور میرے انتہائی عزیز سیاستدان ایوب خان کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, اس کے کنبے سے. لیکن میں بات کر رہا ہوں مبصر کے طور پہ, پاکستانی اسٹوڈنٹ کے طور پہ. بالکل ایسے ہی کرنی چاہیے. اس وقت ایوب خان نے اپنا ویٹ ڈالا ہوتا اچھائی کے پلڑے میں, تو میں دیکھتا غلام محمد کس طرح یہ جرت کرتا ہے. مولوی تمیز الدین کیس اس نتیجے کے ساتھ کیسے سامنے آتا ہے. آج تک ہم وہ جو ہاتھوں سے لگائی ہیں دانتوں سے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کھل نہیں پا رہے. چنانچہ جرائم کی تاریخ اس سے بھی پرانی ہے کہ جب قتل و غارت شروع ہوا دونوں طرف, جب توڑ پھوڑ شروع ہوئی, جب ہم نے بے حرمتی کرنی شروع کی, آزادی کی ناشکری کرنی شروع کی اللہ کی رحمتوں کی, تو اللہ نے کیسے پھر ہماری نیگیٹو مارکنگ شروع کی. ورنہ وہ ایک کتاب ہے, میں بڑی دفعہ کوٹ کر چکا ہوں, کانٹے سے کہوٹے تک, کانٹے سے کہوٹے تک. کہ ہمارے پاس اتنا کھانے کو نہیں تھا کہ ہم تعیش پہ استعمال کر سکتے. ہمارے سیکریٹریٹ میں آج بھی آپ جائیں تو ایک ادارہ ہے آرکائیوز کا, آرکائیوز کھول کر دیکھیں تو کامن پن کی جگہ آپ کو کانٹے آج بھی لگے نظر آئیں گے. کسی جگہ گھن کھا گئی ہے, دیمک لگ گیا, لیکن کئی کانٹے سلامت ہے. ببول کے کانٹے, یہ کون سے کانٹے ہیں؟ یہ اوکاڑا لاہور کے پاس, لاہور اور قصور کے بیچ ایک سڑک ہے, بیدیاں روڈ, فیروز پور روڈ, ان کے اوپر ببول کے بہت بڑے بڑے درخت ہوا کرتے تھے. تو عورتیں یہ جو پکھی واس ہوتے ہیں, خانہ بدوش عورتیں, یہ جب بکریاں چرانے جاتی ہیں تو کافی سارے کانٹے اتار کے نا پوٹلیوں کی شکل میں لے آیا کرتی تھی, اور سیکریٹریٹ کے باہر کہا کرتی تھی کانٹے لے لو کانٹے. تو ایک ٹکے کی تھیلی ملتی تھی. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھی کامن پین افورڈ کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی پسماندہ قوم کو کیا کچھ دنیا کی 7ویں بڑی نیوکلیئر مائٹ بنا کے رکھ دیا کہ لوگ سلوٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے. ہم نے کسی چیز کی پاسداری نہیں کی. ہمارے پاس اتنے شاندار موسم تھے, ایسے ایسے پھل, ایسے ایسے پھول. صحراؤں میں جائیں تو دنیا کے بہترین صحرا, سمندروں میں جائیں تو لاجواب سمندر, ڈیپ سی پورٹ لوگ ترستے ہیں. اور آپ کی مکران کوسٹ ساری کی ساری, وہاں پہ 6 پورٹس بنا لیں آپ. مکران پوری کی پوری, سون میانی بنا لیں, اور مارا بنا لیں, گوادر بنا لیں, پسنی بنا لیں. پہاڑوں پہ جائیں تو کیا کیا کچھ ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. دنیا کی 5-8,000 آپ کے پاس ہیں, 8-9 میں سے. آپ دیوسائی کو ایکسپلین کریں ذرا کہ دیوسائی پلینز ہیں کیا. یہ سارا کچھ آپ کے پاس ہے. ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ کر دیں, اور ایک بہت بڑی نعمت جس سے آپ مالا مال ہیں, جو سکہ رائج الوقت ہے. یہ مجھے بیس بنانا بہت ضروری ہے. پاکستان کے بارے میں, پاکستان اور کسی بھی اور ملک میں بنیادی فرق یہ ہے کہ تمہید کے بغیر آپ پاکستان پہ بات کر ہی نہیں سکتے. دوسرا, روحانیت کے بغیر پاکستان کی سیاست, معیشت, معاشرت اور سماج سمجھ میں نہیں آئے گا. کسی کو شوق ہے تو کر کے دیکھ لے, میں تو نہیں سمجھتا. کہ سب سے بڑا جسے میں سکہ رائج الوقت کہہ رہا ہوں وہ ہے کہ 60% of your electorate is between 18 and 32-33. کمال. یعنی تازہ دم چیتے, ڈبل شفٹ, ان سے کچھ بھی کروا لو, اس کی ایک شفٹ آپ کے 3 شفٹوں کے برابر. کبھی اس پہ غور کیا ہے ہم نے؟ دنیا کے سب سے زیادہ خیرات کرنے والی قوموں میں سر فہرست دیکھیے کون سی قوم. ہم غربت کی آخری خطوط کو چھو رہے ہیں,
اور ہیپینس انڈیکس میں دیکھ لیجئے ہم انڈیا سے اوپر ہیں. وی آر اسٹل ویری ہیپی. ہیپینس کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. یہ سکون عطا کیا ہے. خیرات میں ہم سب سے آگے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ صفائی میں ہم سب سے آخر میں ہیں. ہم 130s میں ہیں اور صفائی نصف ایمان ہے لکھ کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے جرائم اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تحفے دینے کے باوجود ہمارے کرب کا تسلسل قائم رکھا ہے. ہماری ایگنی میں کمی نہیں ہو رہی. اب دیکھیے ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا سر اٹھا لیتا ہے. یہاں پہ آپ کو روک کے یہ پوچھنا چاہوں گی, ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے, یا ہم ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو ہم پھر شروع کر دیتے ہیں؟ وہی وہ ایک شروع ختم ہوا ایک اور دریا کا سامنا والا حساب ہے. مطلب ہمارے مسئلے باہر سے تو نہیں آتے, ہمارے مسئلے تو ہم خود پیدا کرتے ہیں. مسئلہ باہر سے آتا ہی کوئی نہیں ہے. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ہماری جیسے جوان لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں, اراؤنڈ 60-65%. 60%. دوسری جانب ہمیں ایک ایسا لیڈر ملا ہے جس میں جو کیپیبل. میں لیڈر کی طرف آ رہا ہوں, اگر آپ مجھے آنے دیں. چلیے. کہ یہ جو مسئلہ آپ کہتی ہیں نا باہر سے کہیں نہیں آتا, مسئلہ اندر سے ہوتا ہے. ہمیشہ قلعے کا دروازہ اندر سے کھلتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا انٹروڈر آج تک جو دیکھا گیا ہے ان میں ہلاکو خان واز ون آف them, جس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی بغداد کی. قلعے کا دروازہ کھلا اندر سے. تو قلعے کا دروازہ ہمیشہ اندر سے کھلتا ہے. ہم اندر بیٹھے ہوئے کہیں حماقت کے مرتکب ہوتے ہیں, کہیں غلطی کی اور کہیں غداری کی. اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سا لفظ کس کے لیے چننا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جرائم بظاہر معاف نہیں کیے. ہمارے جرائم بہت زیادہ, بہت زیادہ. ہمارا یہ کیا کم جرم ہے کہ 60s کا آغاز ہوا اور ہم سے ہمارا بلو پرنٹ لے کر ایک ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا. وہ سیمسنگ بھی بنا رہا ہے, وہ ڈیوو بھی بنا رہا ہے, وہ دنیا کے عظیم ترین قوموں کے ساتھ ٹکر بھی لے رہا ہے, اور ساؤتھ کوریا کے نام سے دنیا اسے جانتی. اس کو پوچھتا کوئی نہیں تھا. ایک چھوٹا سا ایک بیکار سا ملک جو ہر وقت اسی ڈر اور خوف میں رہتا ہے کہیں نارتھ سے کوئی چیز لڑکھا نہ دے, ہم تو اتنے میں بھی مر جائیں گے. اس سے اچھا ڈرامہ کوئی نہیں بنا رہا, اس سے اچھی فلم کوئی نہیں بنا رہا. ہمارا پی ٹی وی وہاں پہ الو بول رہے ہیں. ہمارے فلم خانے جو تھے, جو سینماز تھے, وہ تھیٹرز جو تھے, وہ پلازے بن رہے ہیں, اور جو ہمارے سینماز تھے, جو ہمارے اسٹوڈیوز تھے, وہ گوڈاؤنز بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ لوگ بوریاں رکھ رہے ہیں. یہ آپ کا انحطاط ہے. مجھے آپ بتائیے آخری بانو قدسیہ کب پیدا ہوئی پاکستان میں؟ آخری اشفاق احمد آپ نے کب پیدا کی؟ آپ نے آخری سائنسدان کب پیدا کی؟ کون سے میتھمیٹیشنز ہیں جنہیں نوبیل کے لیے آپ نے وہ کیا, نامینیٹ کیا؟ ہر چیز انحطاط کا شکار ہے, ہر چیز. قابلیت کو تو ہم ویسے بھی عبرت کا نشان بناتے ہیں. کرکٹ کیا, کامیڈی کیا, کرائم میں البتہ بہت اوپر ہے. کرائم ہر نوعیت کا, کرائم کو ہم ایوارڈ بھی دیتے ہیں. یہ مورلی بینکرپٹ قوم ہے ہم, اور اس کا نیٹ ریزلٹ ہے ہم فائنینشیل بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں. اب آ جائیے اس طرف جو آپ نے سوال پوچھا کہ ہونے کیا والا ہے. ہم کراس روڈز کی طرف جا رہے ہیں. وی آر دس شارٹ آف دیٹ کراس روڈ. رائٹ. کراس روڈ میں ایک سڑک جائے گی بہتری کی طرف, ایک جائے گی بربادی کی طرف, اور ایک جائے گی سٹیٹس کو بھی بربادی. سٹیٹس کو کی طرف اگر چلتے گئے تو اس میں ایک امید ہے کہ شاید اللہ پھر کوئی نیا جنکشن کریٹ کر دے کہ آپ پھر کراس روڈ پہ 5 سال بعد, 10 سال, 50, 100. لیکن اب دیکھنا ہی پڑے گا کہ ہمارے پاس من حیث القوم, من حیث المملکت 50, 60, 100 سال ہیں بھی کہ نہیں. کیونکہ لوگ تو گدھوں کی طرح تان کے بیٹھے ہوئے پنجے آپ کے اوپر کہ آپ ادھر لڑکے اور ادھر وہ اسکیونجرز جس طرح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے قصور معاف کر دیے, کیونکہ وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ کوئی سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, سیشن کورٹ نہیں ہے. وہ انسان کی بنائی ہوئی عدالت نہیں ہے کہ جس نے عین پینل کوڈ کے مطابق کام کرنا ہے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ, شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. وہ ناراض ہونے پہ آئے تو چھوٹی سی آپ کی بےہودگی کو پکڑ کے ایسا تنکا مارتا ہے کہ آپ نشان عبرت بن جاتے ہیں. معاف کرنے پہ آئے تو بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ بھی تو دیکھیے نا کہ ہمارے اندر اچھائی آج بھی ہے کہ ہم اس غربت اور قسمہ پرسی میں بھی دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں. کس کے نام پہ دیتے ہیں؟ دادے کے نام پہ تو نہیں دیتے, اسی کے نام پہ دیتے ہیں. ہم جیسے لوگ جو اللہ اب کہتے ہیں, اب ہم کوئی اس میں کسر نفسی سے کام نہیں دیتے. ہمیں پختہ یقین ہے رب کریم پر. اور دیکھیں ہم تو بڑے آج پاکستان میں بھی خوش ہیں. ہم مجھ جیسے لوگ, پاکستان نے ہمیں تعلیم دی ہے, پاکستان نے پڑھایا ہے,
सिखाया है, ग्रूम किया है। मौके पाकिस्तान ने दिए कि हम अमेरिका में तालीम हासिल करते हैं, पाकिस्तान ने मौके दिए कि हम टोरंटो में बिजनेस शुरू करते हैं। तो है तो पाकिस्तान ना, पाकिस्तान माँ है, पाकिस्तान इज वेरी डियर टू अस। तो हमारी दिल में जो मोहब्बत है अल्लाह ताला ने, उसका भी तो भरम रखना है ना। तो यही वजह है मैं इंडिकेटर्स के पीछे जाता हूँ हमेशा, इंडिकेटर से अखज़ करता हूँ कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं कि बर्बादी की तरफ। आखिर क्या वजह है कि आपका एक बहुत बड़ा अलमिया, बहुत बड़ा मसला यकायक ठीक होता नजर आ रहा है कि एक गहरी नींद सोई हुई कौम, एक पाइट पाइपर आया, उसने सबको जगा दिया। तो ये ऐसा नहीं लगता जो आप पहले बात कर रहे थे कि अगर अजाब इलाही कम हो गया है या खत्म हो गया अजाब तो नहीं है, अजाब और चीज होती नहीं, है, आई मीन सजा, सजा। agony। तो सजा ये लगता नहीं कि खत्म हुई है क्योंकि नजर आ रही है। कौम को होश आना, कौम को समझ आना, दिलों में बात उतरना, एब्सोल्युटली ये बहुत बड़ी निशानी है। सोई हुई कौम जो उठना शुरू हो गई है 3-4 सालों में, आंखें मलना शुरू हो गई है 8 महीने में, 3-4 सालों में नहीं, मतलब 9th of April onwards। हाँ, यहाँ तो खैर वो एकदम से उसका समझिए एक्सप्रेशन बाहर आया, मगर वो उससे पहले नहीं था, उससे पहले। आखिर मुल्तान में इमरान हारा है कि नहीं, कितनी बड़ी सीट थी मुल्तान, उसने उड़ा के बाहर फेंका इसी यंगस्टर ने। अगर वो उस वक्त जागे होते तो कहते कप्तान जी है उनकी हुकूमत, इससे वो सोए हुए थे। अब वो उठे, अब मैं देखूंगा इमरान बदहुकूमती किस तरह करता है, अब मैं देखूंगा इमरान वो 3rd क्लास लोग अपने इर्द गिर्द कैसे ला के रखता है। लेकिन वो तो मुआशरे के, वही मुआशरे, उसी मुआशरे के लोग आएंगे ना इर्द गिर्द, नहीं, इनमें से चंद अच्छे हैं, चंद। हाँ, आपने ड्राइवर रखना है ना, तो अगर 50 ड्राइवर्स हैं, कोई नशा करता है, कोई बदतमीज है, कोई झूठ बोलता है, तो उसने इन्हीं में से एक ड्राइवर रखना। तो उसको सर्टिफिकेट उनकी मोरालिटी का नहीं चाहिए, वो रख सकता है। लेकिन अगर काबीना का मेंबर रखना है ना, तो फिर उसे देखना पड़ेगा कि नहीं भाई, अगर कोई 5 बंदों की कैबिनेट रखे और लोगों को बताए, लोग कहें क्यों नहीं बना रहे हो कैबिनेट, महकमे तुम्हारे 35 हैं, तुम कैबिनेट 5 पे क्यों वो कहे कि तुम इस काबिल नहीं हो, मैंने एक को 5-5 महकमे दे दिए। आपको लगता है इमरान खान इंसानों को पहचान लेते हैं? नहीं, ये बहुत बड़ी एक वो है, फेस वैल्यू पे जाते हैं। हर एक के अंदर फेस वैल्यू पे जाए या ना जाए, हर एक के अंदर खामियां भी होती हैं, खूबियां भी होती हैं। इमरान बेशुमार खामियों का मलगूबा है, जिसे आप इमरान खान ने आजी समझ, बेशुमार खामी, दैट मेक्स हिम ह्यूमन। लेकिन उसके अंदर एक खूबी ऐसी है, कई खूबियां शानदार नहीं जी, उसके अंदर एक खूबी ऐसी है कि वो सीधे रास्ते पे चलने वाला, अल्लाह से डरने वाला, इंतहाई बहादुर आदमी है। और ये इतनी बड़ी खूबी है, एक चीज है बहादुरी, अल्लाह ने उसे अता की है। बहादुरी के अंदर इसार भी है, कुर्बानी भी है, उसने कुर्बानी भी दे दी, उसने करप्शन से अपनी नफरत भी साबित कर दी, उसने गोलियां भी खा ली। अब तो कोई और, अब उसने सबक एक और सीखा, क्या वो लोगों की बात भी सुनने लगा। वो खुद सताई नहीं करता था, लेकिन बुलडोज किया करता था, अब वो नहीं करता, ही लिसन। अब उसके अंदर मतानत आ रही है। किस्सा मुख्तसर, आपके मुख्तसर सवाल का तवील जवाब देते हुए मैं इसको कंक्लूड करूंगा कि अगर अल्लाह ने पाकिस्तानियों के जराइम माफ कर दिए हैं, तो इसी क्रॉस रोड पर फैसला हो जाएगा कि आने वाले दिनों का पाकिस्तान क्या खित्ते की अजीम तरीन कुव्वतों में से एक होगा, या एक रांदा दरगाह जो सिर्फ अपने आखिरी दिन गिने। मैं समझ रही हूँ कि आपका इशारा किस तरफ है। मेरा इशारा इसी कि इमरान नाकाम हो जाता है, इमरान को एलिमिनेट कर दिया जाता है, इमरान को फारिग कर दिया जाता है, उसे इतना जलील और रुसवा कर दिया जाता है, वो इतना थक जाता है, वो इतना बोर हो जाता है, वो बीमार हो जाता है, वो फौत हो जाता है, कुछ भी हो सकता है ना। मौका तो गंवा दिया आपने, मिस कर देना। एक काम उसने कर दिया। अलबत्ता ये नवीद हो उन लोगों को जो अच्छे दिनों की आस लगाए बैठे हैं, और ये बुरी खबर है उन लोगों को जो इमरान को सबसे बड़ा खतरा समझ रहे हैं। क्यों? याद रखिए, द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। इमरान ने जो नुकसान उन्हें पहुंचाना था ना, सोए हुओं को जगाना था, वो उसने जगा दिया। दिस इज